دوستوں میں مدثر احمد انقلاب ٹی وی کے لیے خصوصی پیشکش شمشیر بینا میں آپ تمام کا استقبال کرتا ہوں۔ دوستوں آپ تمام جیسا کہ جانتے ہیں کہ ہندوستان میں مسلمانوں کی حالت کس قدر بدتر ہے، اور اس بدتر حالت کی جائزہ لینے کے لیے، سروے کرنے کے لیے ہندوستان کی سابقہ حکومت نے جسٹس سچر کمیٹی کے نام سے ایک کمیٹی کی تشکیل دی تھی، اور اس کمیٹی کو اختیارات دیے گئے تھے کہ وہ ہندوستان کے مسلمانوں کے حالات کا جائزہ لیں اور دیکھیں کہ کس معیار پر، کس لیول پر مسلمان بہتر ہیں اور کہاں کہاں ان کی باز آباد کاری کے لیے یعنی ریفارمیشن کے لیے کام کرنے کی ضرورت ہے۔ جسٹس سچر کمیٹی نے اپنی رپورٹ پیش کرتے ہوئے کہا کہ ہندوستان کے مسلمانوں کی حالت بہت خراب ہے، وہ دلتوں سے بدتر ہیں، وہ تعلیمی اعتبار سے کمزور ہیں، معاشی اعتبار سے کمزور ہیں، اقتصادی اعتبار سے کمزور ہیں، بے روزگاری کی سطح ان میں سب سے زیادہ ہے۔ یہ تمام سفارشات کرتے ہوئے، ان تمام باتوں کا ذکر کرتے ہوئے جسٹس سچر کمیٹی نے کہا کہ ہندوستان میں مسلمانوں کو اگر بہتر حالات فراہم کرنے ہیں تو انہیں تعلیم یافتہ بنانے کی ضرورت ہے، انہیں روزگار فراہم کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر یہ تمام چیزیں ہو جاتی ہیں تو مسلمان بے بس و لاچار نہیں رہیں گے، بلکہ وہ اپنے قدم پر خود کھڑے رہیں گے۔ اس سفارش کے بعد بھی ہندوستان کی حکومت نے کبھی بھی مسلمانوں کی باز آباد کاری کے لیے ٹھوس اقدامات نہیں اٹھائے، حالانکہ کئی تنظیمیں، کئی ادارے اور کئی حکومتوں نے اس بات کا دعویٰ کیا کہ ہندوستان میں جسٹس سچر کمیٹی کے ریکمنڈیشن کے مطابق کام ہو رہا ہے، مسلمانوں کو سہولیات دی جا رہی ہیں، لیکن اس بات کا زمینی سطح پر جائزہ لیا جائے تو آپ تمام کو احساس ہوگا، معلوم ہوگا کہ یہاں پر کسی بھی طرح کے کام مسلمانوں کی باز آباد کاری کے لیے نہیں ہو رہے ہیں۔ خیر، یہ جو سرکاری سطح پر کام ہونے تھے وہ تعصب اور جو ڈبل گیم، جو ڈبل سوچ ہے، دوہری سوچ ہے، اس اعتبار سے مسلمانوں کی باز آباد کاری کا کام سرکاری سطح پر نہیں ہو رہا ہے۔ لیکن دوسرا سوال یہ بھی ہے کہ مسلمانوں کی جو تنظیمیں ہیں، مسلمانوں کے جو نمائندہ تنظیمیں ہیں، وہ مسلمانوں کی باز آباد کاری کے لیے کیا کام کر رہے ہیں، کیونکہ ہندوستان بھر میں مختلف علاقوں میں الگ الگ تنظیمیں، الگ الگ ادارے مسلمانوں کی قیادت کرنے کا دعویٰ کرتے ہوئے قائم کیے گئے ہیں اور مسلمانوں کو لیڈ کرنے کی بات کرتے ہوئے مسلمانوں کو ساتھ لے جا کر ان سے کسی نہ کسی طریقے کا فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ لیکن کیا ان تنظیموں نے کبھی بھی مسلمانوں کو ان کا حق پہنچانے کے لیے کام کیا ہے؟ یہ سب سے بڑا سوال ہے۔ ہندوستان بھر کا جائزہ لیں، ہندوستان میں کہیں بھی آپ کو جو سابقہ پچھلی صدی میں جو یونیورسٹیز قائم کیے گئے تھے ان کے علاوہ اور کہیں بھی مسلمانوں کے لیے خاص یونیورسٹی یا تعلیمی سہولیات فراہم کرنے کے لیے ادارے قائم نہیں کیے گئے ہیں۔ البتہ مسلمانوں کے پاس کچھ ایسے تنظیموں نے ایسے ادارے قائم کیے ہیں جو بچوں کو LKG سے لے کر 10 تک کی تعلیم کے لیے بہتر تعلیم دینے کا دعویٰ کرتے رہے ہیں، لیکن یہ بہتر تعلیم کہاں تک ہے یہ بھی کسی کو اندازہ نہیں ہے۔ اس کے علاوہ روزگار کی سطح پر جائیں تو آپ کو روزگار کے لیے بھی کوئی تنظیم، کسی بھی تنظیم کی جانب سے مسلم نوجوانوں کی قیادت یا ان کی تربیت کے لیے ٹھوس اقدامات اٹھائے جانے کی انفارمیشن آپ کے پاس نہیں ملیں گی۔ البتہ چند ایک ایسی آرگنائزیشنز ہیں جو ہندوستان کے ٹاپ جو پوسٹ ہیں، ایڈمنسٹریٹر لیول کے پوسٹ ہیں، ان پوسٹ پر پہنچانے کے لیے، نوجوانوں کو پہنچانے کے لیے تربیت دینے کا سلسلہ شروع کر چکے ہیں، جیسے کہ حج کمیٹی آف انڈیا، زکوٰۃ فاؤنڈیشن جیسی تنظیمیں مسلمانوں میں UPSC اور پبلک سروس کمیشن کے امتحانات میں مقابلہ کرنے کے لیے نوجوانوں کو تربیت دے رہے ہیں، مگر باقی کے جو پوسٹ ہیں، جو مڈل کلاس اور لوئر کلاس کے جو پوسٹ ہیں وہاں تک پہنچانے کے لیے مسلم نوجوانوں کی تربیت نہیں ہو پا رہی ہے، جس کی وجہ سے وہاں پر مسلمانوں کی قیادت، وہاں پر مسلمانوں کی ریپرزنٹیشن زیرو ہوتی جا رہی ہے۔ اس لیے آج جو ہماری تنظیمیں ہیں، جو ادارے ہیں، ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ مسلم نوجوانوں کو جیلوں میں جانے کے بعد جو چھڑانے کا کام کرتے ہیں وہ کام کرنے کے بجائے مسلم نوجوانوں کو سرکاری عہدوں پر جانے کے لیے تربیت کر دیں۔ اس سے بہت بڑا مسلمانوں کو فائدہ ہوگا۔ حالانکہ کئی تنظیمیں یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ریکروٹمنٹ کا جو پروسیس ہوتا ہے وہ شفاف نہیں ہوتا، اس میں جو کلیئرٹی نہیں ہوتی، وہاں پر بدعنوانیوں کا سلسلہ چلتا ہے، اس وجہ سے ہمارے نوجوان وہاں تک نہیں پہنچ پاتے۔ لیکن دوسری جانب دیکھا جائے تو وہاں پر پہنچنے سے پہلے یا یوں کہیے کہ وہاں پر جانے کے لیے ارادہ ہی ہمارے نوجوان نہیں کرتے۔ ایسی صورت میں مسلم نوجوانوں کو ابھارنے کے لیے، ان کی تربیت کرنے کے لیے ہماری تنظیموں کو آگے آنے کی ضرورت ہے۔ آج کی اس خاص بات میں ہم یہی پیغام دینا چاہتے ہیں کہ مسلم تنظیمیں مسلم نوجوانوں کو سرکاری ملازمتوں
میں شامل کروانے کے لیے، بھرتی کروانے کے لیے رہنمائی کریں۔ اگر یہ کام ہوتا ہے تو آنے والے 5-10 سال میں یقیناً مسلمانوں کی سرکاری عہدوں پر قیادت و نمائندگی بہت اچھے پیمانے پر ہوگی۔ یہ آج کا مختصر سا پیغام ہے۔ امید کہ آپ اس بات پر غور کریں گے، ہماری جو تنظیمیں ہیں اس پر غور کریں گی اور اس سمت میں مناسب اقدامات اٹھائیں گی۔ میں میزبان مدثر احمد اجازت چاہتا ہوں، تو شکریہ۔